صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد۔ شب جمعہ اپنے تمام مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے بالخصوص اس بارگاہ میں جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے تعاون کیا انہیں یاد کرتے ہوئے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا والدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل ناتك مالك أمين أبا عبد الله الحسین کی حفاظت فرما۔ مالک ہمیں ابا عبد اللہ الحسین کے زائروں میں شمار فرما۔ پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما۔ پروردگار امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے امام کے غیبت میں اور امام کے ظاہر ہونے کے بعد بھی ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگار علوم محمد و آل محمد سے ہمارے سینوں کو منور قرار فرما۔ حاضرین سامعین میں جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ بالخصوص گزارش کی گئی ہے چند بیماروں کے حوالے سے، مالک مکمل صحت یابی شفا یابی عنایت فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما۔ پالنے والے جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا بہترین انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والے مؤمنین و مؤمنات ہیں ان تمام کی حفاظت فرما۔ مالک ان سے اور ہم سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو برادران آ کے کسی بھی طریقے سے عزاداری سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک دنیا و آخرت میں اس کی عظیم جزا عنایت فرما۔ ذکر کرنے والوں کی سانسوں کو ہمیشہ محمد و آل محمد کی ذکر سے منور و معطر قرار فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ حجت دورہ کا مالک ہمارے گزشتگان ان کو جوار اہل بیت نصیب فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله البررة الكرام، لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، جازم أعناق النواصب اللئام، واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارشاد گرامی لیسا نبی فی السماوات، آسمانوں میں کوئی ایسا نبی نہیں الا وہم یسألون اللہ، ہر نبی اللہ سے سوال کرتا ہے ان یأذن لہم فی زیارت قبر الحسین، کہ پالنے والے ہمیں قبر امام حسین کی زیارت کی اجازت دیتے. ففوج ینزل وفوج یعرج، انبیاء کا ایک گروہ زیارت کرنے آ رہا ہوتا ہے تو دوسرا گروہ زیارت کر کے جا رہا ہوتا. قبر ابا عبداللہ الحسین ایک لمحہ کے لیے بھی انبیاء اور ملائکہ سے خالی نہیں ہوتی. جہاں انبیاء اجازت کے بغیر نہ آ سکے، کربلا اسے کہا جاتا ہے. امام کہتے ہیں، اور بالخصوص شب جمعہ اس لیے حدیث پیش کی کہ آج کی شب جمعہ بالخصوص انبیاء علیہ السلام اجازت طلب کرتے ہیں. ملائکہ خاص طور سے، خاص ملائکہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر مطہر پہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے یہ امام حسین کے صدقے میں کرم کیا زائروں پر کہ انبیاء اور ملائکہ کی صفوں میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ حسین ابن علی جس کی زیارت کے منتظر انبیاء رہتے ہیں، ملائکہ رہتے ہیں. اگر کوئی دل میں ان کی ولایت لے کے وہاں جائے گا، یہ امام نے کہا کوئی بات نہیں. اذا بعدت لک الشقہ، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. علیکم السلام. اذا بعدت لک الشقہ، اگر تمہارا گھر ہماری قبور مطہرہ سے دور ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے مقام سے بیٹھ کے تصور میں قبر حسین ابن علی کو لاؤ، سلام کرو. فإن ذلك يصل إلینا، تمہارا سلام ہم تک پہنچے گا. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ کہو. جس مقام سے کہو گے اگر ہماری ولایت دل میں ہوگی تو تمہارا سلام ان تک پہنچے گا. اور ہمیں سکھلایا گیا کہ جب قبر مطہر پہ جاؤ تو ان جملوں کی تلاوت کرو. اشہد انک تسمع کلامی ترى مقامی ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. مولا وہ بات الگ ہے، یہ کان گناہ گار ہیں جو آپ کی آواز کو سن نہیں پا رہے. فرش ازا پہ بیٹھے شب جمعہ دعا کریں گے پروردگار بار بار ہم تمام کو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه بسبع بلاد. السلام على جزاكم الله وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات الله صل على محمد وعلى محمد. ارباب المدان صاحبان ولایت موضوع گفتگو آپ حضرات کے پیش کی تھی کہ ان بکاکم علی، تم امام علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کرنا، نصرۃ لکم، قبر مطہر کی زیارت کرنا نصرۃ لکم، تمہاری جانب میں اپنا سلام پہنچا رہے ہیں. پالنے والے اس عمل پائے گا. حج
عجیب حدیث ہے. یا موسیٰ عدی کیا کربلا معلّہ گیا, عدی کیا کربلا معلّہ گیا, دل مائل ہوا ہے. تو صالح علیہ السلام, ایک عبد صالح نے ہم سے کہا. اب امام کے اصحاب جانتے تھے عبد صالح کون ہے, یہ ساتویں امام. اب دشمن اگر آ کے پکڑے تو کہا کسی سے روایت کر رہے ہوں گے, اندازہ لگا رہے ہیں. قالا علیہ السلام, کچھ نہیں لکھا. قالا الشیخ علیہ السلام, شیخ کہتے ہیں بزرگ کو. شیخ علیہ السلام نے کہا. قال ابو الحسن الثالث علیہ السلام. تو اتنی مشکلات طے کر کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہم تک پہنچائیں تاکہ ان احادیث کے خزانے کو لے اور دوسروں تک پہنچائے. شرقا وغربا, امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد فَلْيُشَرِّقَا وَلْيُغَرِّبَا, مشرق جائیں مغرب جائیں, دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں, جتنے لوگ ہیں جو بھی ہیں. دو لوگوں کو خاص معین کر کے امام نے کہا جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, مشرق جاؤ مغرب جاؤ, جس جگہ جانا چاہو. فَإِنَّكُمَا لَن تَجِدَا عِلْمًا صَحِيحًا إِلَّا أَخَذُوهُ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ, کہیں کوئی صحیح بات حق پہ مبنی بات نہیں ملے گی مگر یہ کہ اہل بیت کے در سے لی گئی. کہیں بھی چلے جاؤ اس در سے بات لی گئی ہوگی. جناب سلمان محمدی جن کا ذکر میں نے کیا گزشتہ مجلس میں کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں یکونون انصارن, یہ ناصر ہوں گے, ناصروں میں ہوں گے, انصار میں شمار ہوں گے 12ویں امام کے. سلمان محمدی اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے زندگی علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے کے در پہ گزار دی. زندگی بہت ساری جگہ کی پہ گئے ہیں جناب سلمان محمدی, یہودیوں کے پاس, عیسائیوں کے پاس, لیکن امام کی حدیث سماعت کیجیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سلمان مومن تھے, لم یعبد صنما قط, کبھی بھی سلمان نے بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. سلمان محمدی کی بات کر, کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. یہ سلمان محمدی وہ جو علم کے شوقین امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. نصرت دین کیسے کیے توجہ کیجئے گا. جناب سلمان محمدی نے, چھٹے امام کہہ رہے ہیں, چھٹے امام جناب سلمان کا ذکر کر رہے ہیں, 5ویں امام جناب سلمان کا ذکر کر رہے ہیں. جناب سلمان کو بھی یہ جملہ کہا تھا رسول نے, اور جو میں نے حدیث ذکر کی تھی سلمان من اہل البیت, کائنات کے نبی, 5ویں امام, چھٹے امام, پہلے امام, ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے الگ الگ طریقے سے الگ الگ موقع پہ اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں ہیں. اور آج جو میں نے حدیث پیش کی جناب کمیل کو امام نے کہا ہو جائے گا. اندازہ لگانے در کھولا رکھا ہے اہل بیت علیہ السلام. یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا, ہم سے لینا تو ہم میں سے ہو جاؤ گے اے کمیل. اب سنیے جناب سلمان محمدی علم سیکھنے کے در پہ ہیں, کائنات کے نبی کی خدمت میں آئے کہ رسول خدا میں نے توریت پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 اوصیہ تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 اوصیہ تھے. آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ کائنات کے نبی نے کہا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کے بعد ان کا وصی کون تھا؟ کہا یوشع بن نون, جن کا ذکر میں نے کیا تھا. حضرت موسیٰ کے بعد, حضرت موسیٰ کی حیات میں حضرت ہارون تھے. حضرت یوشع بن نون, نبی کریم نے پوچھا ہے سلمان یوشع بن نون کیوں تھے وصی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام, کیوں تھے, کیا وجہ تھی؟ کہا نہیں معلوم. نبی کریم نے کہا اس لیے کہ اس وقت پورے زمانے میں یوشع بن نون سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا. علم میں بڑھ کے سب سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا یوشع بن نون کے علاوہ. تو کہا بس اے رسول خدا سمجھ آ گیا, آپ کے بعد علی کے علاوہ کوئی نہیں. یہ سلمان محمدی ایک ایک امام کا نام بتایا, ایک ایک امام کی کوالٹی بتائی کائنات کے. اے سلمان, اور اس کے بعد وہ آئیں گے, انت مدرکہ, تم ان کو پاؤ گے, تم ان کے لشکر میں شامل ہوگے. اب ٹھہریے گا, میں جو چھٹے امام کا میں نے نام لیا تھا, چھٹے امام کہتے ہیں میں سلمان سے بہت محبت کرتا ہوں. اب امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں سلمان سے محبت کرتا ہوں, نبی کریم کہہ رہے ہیں سلمان لشکر میں شامل ہوں گے. بلکہ اگلا جملہ سنیے گا, سلمان سے محبت کیوں کر رہے ہیں امام؟ سنیے, نبی کریم کہہ رہے ہیں اے سلمان انت مدرکہ, تم ان کو پاؤ گے. جیسے ہی یہ سنا جملہ جناب سلمان نے کہا انی معجل الی ذالک الوقت, رسول خدا اتنی طویل مجھے حیات مل جائے گی.
کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے میں زندہ رہوں گا. کہا نہیں ہے سلمان. جناب سلمان کی کتنی عمر مبارک ہے معلوم ہے؟ تقریباً 400 سال سے زیادہ. اس وقت حضرت سلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیہ میں شمار کیا جاتا ہے، بعض روایات میں آیا ہے. کمال یہ ہے کہ جیسے ہی کہا کہ اے رسول خدا مجھے اتنی حیات دی جائے گی، کہا نہیں سلمان تم رخصت بھی ہو جاؤ گے. وَمَنْ كَانَ بِمِثْلِ مَعْرِفَتِكَ، جو تم جیسی معرفت رکھتا ہوگا اسے بھی یہ شرف ملے گا، تمہیں بھی یہ شرف ملے گا. اگر مر بھی جاؤ گے تو قبر میں اللہ فرشتے کو بھیجے گا، شانہ ہلائے گا اور کہے گا اٹھو، جس کے منتظر تھے وہ آ چکے ہیں، ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل نصرت دین. آپ سنیے تو امام علیہ السلام سلمان محمدی کا ذکر کر رہے ہیں. کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں اے سلمان تم 12ویں کے ناصروں میں ہو جاؤ گے، اور راستہ بھی کھول دیا. جو تم جیسی معرفت رکھتا ہوگا وہ بھی 12ویں کے ناصروں میں شمار ہو جائے گا. اب سمجھ آئی وہ حدیث جو امام نے کہا تھا سلمان اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. من عرفہ کان مؤمنا، جو سلمان کو پہچان لے وہ مومن بن جائے گا. سلمان کی معرفت ہوگی تو سلمان کے مولا کی معرفت بھی ہو جائے. چھٹے امام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ لما کثرت ذکر کہ سلمان الفارسی. آ کے سوال کیا مولا آپ سلمان فارسی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ چھٹے امام جناب سلمان گزر گئے ہیں، چھٹے امام کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں؟ کہ لثلاث خلال، 3 خصوصیات کوالٹیز جناب سلمان میں ایسی تھی. بہت جلدی سے سن لیجئے گا، مجھے بہت تیزی سے آگے کی جانب جانا ہے. 3 خصوصیات جناب سلمان میں ایسی تھی جس کے سبب میں وقت کا امام سلمان کو یاد کر رہا ہوں. کون سی 3 خصوصیات؟ حبہ للعلم والعلماء. جناب سلمان علم سے بھی محبت رکھتے تھے، علماء سے بھی محبت رکھتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اپنے شیعوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو کن اما عالمن، یا عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، او احببہما، یا ان دونوں سے محبت رکھنے والے بن جاؤ. کبھی نہ کبھی عالم یا متعلم ہو جاؤ گے. ولا تکن رابعا، چوتھے نہ ہونا. والا تکون غصا، ورنہ کچرا ہو جاؤ گے. کمال یہ ہے. پھر امام کا جملہ سنیں گے. امام نے کہا نحن العلماء، ہم علماء ہیں، ہمارے متعلمین ہیں، ہمارے شیعہ سیکھنے والے ہیں، اور باقی وہ ہیں کہ جو لائق ذکر نہیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پر. اب اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا جاہلیت کو پسند نہیں کرے گا. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کے لیے امام نے کہا دیکھو تفقہوا فی الدین، دین کے معاملے میں فقہ سمجھ بوجھ رکھو. وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابٌ، ورنہ تم وہ جاہل عرب بدو کی مانند ہو جو کچھ نہیں جانتے. چاہے جتنی بڑی ڈگری لے لو زندگی میں، اہل بیت کی نگاہ میں اگر دین کے معاملے میں تفقہ نہیں ہے، غور فکر نہیں ہے، کچھ معلومات حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں، جیسے چل رہا ہے، تو امام کہہ رہے ہیں تم ہماری نگاہ میں اعراب ہو. اعراب یعنی کیا مطلب؟ وہ جو جاہل بدو کچھ نہیں جانتے تھے. سلمان محمدی کو اتنا مقام کیوں ملا؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سلمان علم سے بھی محبت رکھتے تھے، علماء سے بھی محبت رکھتے تھے. مجالستہ الفقراء، دوسری خصوصیت مجالستہ الفقراء. جناب سلمان فقراء محمد وعلی محمد. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ملاقات کی، گفتگو کرنے کے بعد جانے لگا، اور یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ پروردگار ہم تمام کو کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف نصیب فرما. جب زائر خاص طور سے ان ایام میں پیدل چلتا ہوا، مشی کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، کسی مقام پہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو جانے لگتا ہے، تو یہ خدمت گزار کہتے ہیں لا تنسانی من الدعا، ہمیں دعا میں بھولنا نہیں. لا تنسانی عند الحسین، امام حسین علیہ السلام کی در پہ جا کے ہمیں بھولنا نہیں. یہ جملہ زائر سے وہ کہتے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. 7ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ملاقات کی، اب جانے لگا تو کہنے لگا لا تنسانی من الدعا. فرزند رسول اپنے وقت کے امام سے ملنے آئے ہیں، فرزند رسول مجھے اپنی دعاؤں میں بھلائیے گا نہیں. یہ جملہ کہا، پلٹنے لگا. امام نے کہا اوا تعلم انا ننسا، کیا سمجھتے ہو تمہیں بھول جاتے ہیں؟ وقت کے امام کیا سمجھتے ہو تمہیں بھول جاتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے سوچا کہ میں امام کا شیعہ ہوں، امام ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، امام کیوں بھولیں گے مجھے؟ یہ ذہن میں آیا خیال. کہتے ہیں ذہن میں سوچا،
فوراً امام کا جواب دیا اللہ، نہیں مولا آپ کہاں بھول سکتے ہیں، آپ تو نہیں بھولیں گے، آپ تو مجھے دعا میں یاد رکھتے ہوں گے۔ امام نے کہا کیسے پہچانا، کیسے پہچانا؟ کیا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ ہر چاہنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے۔ امام نے کہا یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور سوچا؟ توجہ کیجیے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ذہن میں آیا کہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں؟ کچھ آیا ذہن میں؟ کہتا ہے نہیں مولا۔ امام نے کہا انظر الی قلبک، اپنے دل میں دیکھو، تم اپنے دل میں کتنا ہمارے لیے دعا کر رہے ہو، تمہارا دل جتنا ہمارے لیے تڑپ رہا ہے، تم اگر چاہتے ہو ہماری دعا تمہارے لیے بڑھ جائے تو اپنے دل میں ہماری محبت کا احساس بڑھاؤ، ہمارے لیے دعا کا احساس بڑھاؤ تو ہماری جانب سے دعاؤں کا سلسلہ بھی بڑھ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ توجہ فرمائیں، اب اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے زمانہ غیبت میں دعاؤں کے ذریعے ہمیں 12ویں سے جوڑ دیا۔ 12ویں امام تعلیم فرما رہے ہیں دعا کرو زمانہ غیبت میں، اور ان دعاؤں میں عقیدے چھپے ہیں، چند جملے میں پیش کروں گا، نصرت دین موضوع گفتگو ہے۔ دعائے زمانہ غیبت امام علیہ السلام نے عقیدہ سکھلایا، اس دعا کو مانگو زمانہ غیبت میں۔ ایک تو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تھی جناب زرارہ ابن اعین کو، جب آئے تھے اور کہا مولا اتنا مشکل دور ہوگا، غیبت کا دور ہوگا، لوگ فتنے پھیلانے والے ہوں گے، تو انسان دین کی نصرت کیسے کرے گا، کیسے اس صاحب شریعت کی عقیدے پہ باقی رہے گا؟ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں تو اتنے فتنے ہیں، مولا جب آخری امام پردہ غیب میں ہوں گے تو کتنے فتنے ہوں گے، ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک شخص رونے لگا، مولا یہ تو بڑی مشکل وقت ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، کہا دعا کرنا، کون سی دعا؟ یہ دعا تعلیم فرمائی تھی امام نے، اللہم عرفنی نفسک، پالنے والے مجھے اپنے نفس کی معرفت کروا دے، فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک، اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو رسول کی معرفت کیسے حاصل کر سکوں گا؟ اللہم عرفنی رسولک، رسول کی معرفت کروا دے، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہ کروائی تو دین سے میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ چھٹے امام نے کہا یہ دعا پڑھو، لیکن یہ اتنا جملہ ہے۔ 12ویں امام نے جب تعلیم فرمائی اپنے نائب کو دعا اور زمانہ غیبت کی دعاؤں میں، اگر معرفت نہ کروائی تو گمراہ ہو جاؤں گا، وہ دعا اس سے زیادہ طویل ہے، آپ کو اپلیکیشن میں مل جائے گی، ڈیوائن پرل یا شیعہ ٹول کٹس اپلیکیشن میں مل جائے گی، غالباً 9ویں 10ویں دعا، 2 زمانہ غیبت کی دعائیں، ایک چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، ایک 12ویں امام نے تعلیم فرمائی، دونوں میں پہلے معرفت کا ذکر ہے۔ جناب کمیل کو امام نے کہا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج الی ذالک المعرفہ، اے کمیل کوئی ایک حرکت بھی ہو نا تو اس حرکت کرنے میں تمہیں معرفت کی ضرورت پڑے گی۔ اب 12ویں امام کہہ رہے ہیں معرفت کی اس دعا کو پڑھو، اور دعا میں کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ دعا میں امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو تعلیم فرما رہے ہیں دعا ایسے کرو، اللہم فصبرنی فی غیبتہ، ان کی غیبت کے دور میں مجھے صبر دے، صبر مجھ پر انڈیل دے۔ اب جملہ سنیے گا، حتی لا اقول، اب یہ جملے آپ جا کے معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ جملے کہہ رہے ہیں جو بظاہر شکوہ بن جاتے ہیں امام سے۔ امام نے کہا مالک اتنا صبر دے غیبت کے دور میں، میرے چاہنے والوں اس دعا کو مانگو، اتنا صبر دے، ایسا صبر دے، حتی لا اقول، یہ نہ کہنے لگوں میں کہ لما وما بالو ولی الامر لا یظہر، کیا ہو گیا ولی امر امام امر بزمان کیوں نہیں آ رہے، وقد امتلأت الارض ظلما وجورا، زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ مالک صبر اتنا دے، حتی لا اقول، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجل، مالک جو تو نے بہتر سمجھا ہے، جس چیز میں تو نے تاخیر رکھی ہے میں اس کی تعجیل پسند نہ کروں، جسے تو نے جلدی چاہا ہے میں تاخیر پسند نہ کروں۔ مالک اپنے ولی امر کی جانب دل ایسا موڑ دے کہ جو وہ کہتے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ دعا میں تعجیل کا کہا گیا ہے ہمیں، لیکن مالک میں اعتراض نہ کروں کہ لوگ مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا ایک جملہ یہ سکھلایا، سنیے دوسرا جملہ اسی دعا میں سکھلایا، یہ کہو اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، مالک ہم تیری بارگاہ میں شکایتیں لائے ہیں،
ابھی تو شکایت کا منع کیا جا رہا ہے کہ شکایت نہ کرو. یہاں کہہ رہے لمن نشکو الیک فقد نبینا، کہ ہمارا نبی ہے نہیں، غیبت ولینا وشدت الفتن بنا علینا. مالک ہمارا ولی امر مولا امام غیبت میں ہے، فتنوں کی زیادتی ہوئے جا رہی ہے ہم پہ. مالک ہم تیری بارگاہ میں شکایتیں لے کے آئے ہیں. فرق سمجھیے گا، اللہ سے یا امام سے شکوہ کرنا کہ کیوں نہیں آ رہے، یہ کیوں نہیں بھیج رہا، یہ اور ہے، اور اس کی بارگاہ میں دشمنان اہل بیت کی شکایتیں لے کے جانا یہ اور ہے. یہ انسان کو قریب کرتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا. ایک ہے وارث جو غیبت میں بیٹھا ہے، اگر ہماری نگاہیں تم پہ نہ ہوں تو دشمن تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. برائے تاجیل ظہور امام امر و زمان سلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. یا سلمان انت مدرکہ، اے سلمان تم ان کو پاؤ گے. تو سلمان محمدی کا کیا ایسا کردار تھا، اپنے وقت کے امام کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا، مدائن کا انہیں حاکم بنا دیا گیا تھا. ان سے پہلے حضرت حذیفہ یمان کو بنایا تھا. حضرت حذیفہ یمان کا میں تذکرہ کر چکا. اپنے بیٹے صفوان کو بلایا اور دوسرے بیٹے، دونوں بیٹوں کو بلایا. آخری وقت میں ملائک کائنات جب ظاہری اعتبار سے منصب خلافت میں آئے، اس کے چند دن کے بعد یہ رخصت ہو گئے تھے. اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا دیکھو بیٹے، علی کا دامن تھامے رکھنا. میں نے نبی سے علی کے اتنے فضائل سنے ہیں کہ اگر زمانے والے بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے. دیکھو کچھ بھی ہو اور کوئی بھی علی کے مقابلے میں آئے، علی کا دامن نہ چھوڑنا. تو جمل ہوئی، صفین ہوئی. حضرت حذیفہ یمان کے دونوں بیٹے علی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ صفین میں شہید ہوئے. نہ صرف خود نصرت امام پر مر رہے ہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اسی راستے پہ لگا کے جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ ان کو مدائن کا گورنر بنایا تھا دوسری خلافت کے دور میں. اس کے بعد جناب سلمان محمدی کو مدائن کا گورنر بنایا دوسری خلافت کے دور میں. احادیث ملی ہیں جب کسی نے کچھ کہا، وہاں سے حکم آیا تو خط میں لکھا میں تمہارا پیروکار نہیں ہوں، جو علی کہیں گے وہ کرتا ہوں میں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلمان محمدی وہ ہیں کہ احادیث میں ملا، روایات میں ملا، جس سے اشارہ اس بات کی جانب ہے جسے نفس الرحمن فی فضائل سلمان محدث نوری نے بھی نقل کیا، اور سید جعفر مرتضیٰ عملی ان کی کتاب ہے جناب سلمان کے حوالے سے نقل کی روایت کہ حضرت سلمان کو حضرت عیسیٰ کے اوصیہ میں شمار کیا گیا ہے. جس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے اللہ کے نبی کا وصی آیا تھا. مدینے میں امیر المومنین علیہ السلام چند اصحاب کو بلایا. مدائن کی سرزمین پہ جناب سلمان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لوگ جمع ہیں. گورنر مدائن کا اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. کہا خبردار کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھائے، میرے مولا آئیں گے وہی پڑھائیں گے. یہاں سے جناب امیر کائنات نے چند افراد کو لیا، جناب قمر کو بلایا اور چند افراد کو لیا. یہ بھی عجیب روایات ہیں واقع فضائل امیر کائنات کی. اور کہا چند قدم آگے بڑھاؤ میرے ساتھ، آنکھ بند کرو. چند قدم نہ بڑھائے کہ مدینہ سے مدائن علی علیہ السلام آ گئے. مدائن پہنچے، اس حال میں پہنچے کہ سلمان محمدی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب علی علیہ السلام آتے مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، احترام علی علیہ السلام میں کھڑے ہوتے ہیں. جناب سلمان کا یہ طریقہ کار تھا. اب جب امیر المومنین علیہ السلام پہنچے ہیں اور دیکھا کہ مدائن میں سلمان کی روح پرواز کر چکی ہے، کپڑا چہرے پہ ڈالا ہوا ہے. لما رفع الشملہ، جیسے ہی امام علیہ السلام نے وہ کپڑا ہٹایا، تبسم سلمان مسکرایا. موت واقع ہو چکی ہے مگر مسکرائے. ہما ان یقوم، ارادہ کیا کہ کھڑے ہو جائیں. امام نے کہا یا سلمان عد، امتحان پورا ہوا، پلٹ جا. اندازہ لگائیں وہ وفاداری نبھائی کہ ہمیشہ سلمان محمدی مولا کائنات کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. موت بھی آ گئی تو اللہ نے حیات کو بھیجا. اے سلمان اپنا فریضہ نبھاؤ، علی کے احترام میں کھڑے ہو. اے سلمان پلٹ جاؤ، میرے بیٹے مہدی کے دور میں واپس لایا جائے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. جناب سلمان محمدی کو امام علیہ السلام نے اس وقت اپنی مظلومیت بیان کی. اے سلمان جب رسول کے پاس جانا، رسول کے پاس جا کے بتانا
کہ ان سالوں میں ان کے وسیع کے ساتھ کیا 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 گیا، یہ امیر کائنات نے بیان کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں چند اصحاب جو ساتھ آئے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین مدائن کی سرزمین پہ جناب سلمان محمدی کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ بہت بلند آواز سے ہم نے دیکھا مولا کائنات تکبیر پڑھ رہے ہیں، اور علی علیہ السلام کی جب تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تو ہر جانب سے تکبیر کی صدائیں آ رہی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا دو لوگ، جو ایک دائیں طرف کھڑا ہے اور ایک بائیں طرف کھڑا ہے، علی علیہ السلام کے خوب روح شخصیات ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے مولا؟ کا ایک میرے بھائی جعفر طیار ہے اور ایک حضرت خضر ہیں، اللہ نے انہیں یہ شرف دیا کہ سلمان محمدی کی نماز جنازہ میں آئے، اور نہ صرف یہ دونوں آئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ 70 ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، فی کل صف الف ملک، ہر صف میں 10 لاکھ فرشتے ہیں جو سلمان محمدی کا نماز جنازہ پڑھنے آئے۔ ایسا ناصر دین، ایسا نصرت کرنے والا، 70 صفیں لگی ہیں، ہر صف میں 10 لاکھ ملائکہ ہیں، جعفر طیار سلمان محمدی کا نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ خضر وہ کہ جسے موسیٰ کی استادی کا شرف ملا، وہ علی کے غلام کی نماز جنازہ پڑھنے آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گئے سلمان اس عظیم مرتبے پر؟ اپنی داڑھی سے در زہرا کی جھاڑو دیا کرتے۔ یہ اخلاص ہے سلمان محمدی کا۔ یہ ہستیاں کیسے ہو گئے؟ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ کانا یلازم امیر المؤمنین، ایک نجی بیٹھک میں نے حدیث سنائی تھی، دوبارہ ممبر سے سنا رہا ہوں۔ کانا یلازم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ۔ ایک دن وہ آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کی جانب جانے والے قدموں کے نشان ایک شخصیت کے ہیں، خاک پر نشان پڑے ہوئے ایک شخصیت کے۔ کہ وہ آج اس کا مطلب یہ ہوا علی علیہ السلام مسجد میں اکیلے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ساتھ آج سلمان نہیں ملیں گے۔ لیکن جیسے ہی در مسجد میں پہنچے، دیکھا علی کے برابر میں سلمان بیٹھے ہیں۔ یا سلمان ان نزلتا من السماء، سلمان کے آسمان سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کہا نہیں، جیتو کما جیتم، جیسے تم چل کر آئے ہو ایسے ہی میں چل کے آیا۔ اے سلمان، قدموں کے نشان جو نہیں تھے، ہونے بھی نہیں چاہیے تھے۔ کیوں سلمان؟ کیونکہ میرا مولا علی جس جگہ اپنا قدم رکھتا تھا، اس قدم کے نشان پر میں اپنا قدم رکھ دیتا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہے علی حکمت خداوندی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ یقین دیکھ رہے ہیں، ایک قدم علی علیہ السلام کا اللہ کی رضا کے بغیر اٹھتا نہیں ہے، ایک قدم نہیں اٹھتا۔ یہ سلمان کی معرفت ہے، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت سلمان۔ اور ایک جملہ صرف پیش کروں گا جناب ابوذر کے حوالے سے، ایک حدیث پیش کروں گا، ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اتنے عظیم المرتبہ شخصیت جناب سلمان، جن کے فضائل دیکھ کے جناب ابوذر بھی تعجب میں پڑ جائے۔ بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، فضائل سلمان دیکھ کے جناب ابوذر بھی تعجب میں پڑ گئے۔ یہ ابوذر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ ما اضلت الخضرا ولا اقلت الغبرا من ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، زمین نے آج تک ابوذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے آج تک ابوذر سے زیادہ سچے شخص پہ سایہ نہیں کیا۔ عجیب حدیث ہے نا؟ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ یہ ابوذر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، یہ کسی معصوم کے حوالے سے کیوں نہیں کہا گیا؟ امام حسن موجود ہے، امام حسین، میں سوال کا جواب پیش کروں گا، لیکن اتنی عظیم المرتبہ شخصیت جناب ابوذر ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود عظیم المرتبہ شخصیات ائمہ اہل بیت ان کے بیان کر رہی ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت نے فضائل بیان کی، لیکن اس کے باوجود سلمان و ابوذر میں بھی معرفت کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اتنا فرق ہونے کے باوجود دونوں کو اللہ کے نبی نے بھائی قرار دیا۔ اتنا فرق ہے کہ حدیث مشکل ہے، حدیث مشکل ہے، میں اشارہ کر دے رہا ہوں، حدیث مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ اگر ابوذر جان لینا سلمان کے دل میں معرفت کا کیا سمندر ہے،
تو تحمل نہ کر سکے سلمان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے. ابو ذر کی بات کر رہا ہوں. حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں بہت ساری حدیثیں. کیا مطلب؟ ابو ذر بھی وفادار، سلمان بھی وفادار. تو سلمان و ابو ذر جب ایک معرفت کے نہیں ہیں، دونوں مومن ہیں، جب ان میں اختلاف ہونے کے باوجود ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، تو مومنین کی چھوٹے چھوٹے اختلاف کو دوریوں کا سبب نہ بنائے. اندازہ لگا رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا. اس سوال کو میں حل کر دوں. کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب ابو ذر کے بارے میں یہ احادیث کہ زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر سایہ نہیں کیا. اس کی بھی حکمت تھی کائنات کے نبی کی. کائنات کے نبی کی حکمت ایسی تھی کہ ابو ذر جہاں جاتے کہ حدیث اتنا مشہور ہو گئی تھی کہ کعبے کی دیوار کو تھام کے کہتے اس کعبے کی قسم ہے نبی نے فرمایا تھا اگر علی کو چھوڑ دیا تو جہنمی ہو جاؤ گے. بڑوں بڑوں کو منہ پہ جناب ابو ذر سنا دیا کرتے تھے. جناب ابو ذر، میں نے ایک جملے کا کہا تھا لیکن اب سن لیجئے گا. میں نے ایک حدیث سنا دی ہے لیکن جناب ابو ذر کی اس فضیلت کے حوالے سے میں بیان کروں کہ جناب ابو ذر وہ ہیں کہ جو کس طریقے سے فضائل اہل بیت پہنچا رہے ہیں. احادیث میں ملا جناب ابو ذر اس ہستی کا نام ہے کہ جو منہ پہ دشمنان اہل بیت کی، حتیٰ سنن ابن ماجہ میں روایت لکھی، منہ پہ ان کو حدیث نبی کی سنا دیتے ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث لکھی، جہاد دیکھیں جناب ابو ذر کا. حتیٰ صحاح ستہ میں مختلف جگہوں پہ حدیث لکھی. کائنات کے نبی نے کہا کہ سیاتی ائمۃ بعدی یستأثرون بہذا الفیء. اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. کائنات کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کچھ ایسے امام آئیں گے جو اللہ اور رسول کے مال کو ہڑپ لیں گے. اچھا، ہم نے ترجمہ دیکھا تو اس میں لکھا تھا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے. شاید 2026 کی بات کر رہے تھے، 2026 کی بات رسول کر رہے ہیں ابو ذر سے. تو نیچے لکھا حکمران آئیں گے، وہاں اوپر لکھا ہے امام آئیں گے. اور ابو ذر سے کہہ رہے ہیں، جب ابو ذر سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ابو ذر کی زندگی میں آئیں گے. کچھ ایسے آئیں گے جو اللہ اور رسول کے مال کو اپنے ساتھ خاص کر لیں گے. تو جناب ابو ذر سے جب رسول نے کہا کچھ آئیں گے ایسے میرے بعد ایسے امام جو مال فے کو اپنے ساتھ خاص کر لیں گے، کیا کرو گے؟ جناب ابو ذر نے کہا اذن اضع سیفی ھذا علی عاتقی واجاہدہم. اے رسول خدا، یہ تلوار کاندھے پہ ٹانگوں گا اور ان سے جہاد کروں گا، چاہے امام ہو جو بھی ہو، چاہے خلافت کا دعویٰ کرے، کچھ بھی کرے، میں ان سے جہاد کروں گا. جناب ابو ذر نے کہا یہ ہمارے مصادر میں نہیں ہے حدیث، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. جناب ابو ذر سے یہ کہا کہ دیکھو اے ابو ذر، دیکھو جو بھی حاکم بن جائے اس کے خلاف نہیں تلوار نہیں اٹھاتے. کام یہ کرنا تم زبان سے جہاد کر لینا، زبان سے جہاد کرنا. اب جناب ابو ذر نے زبان سے جہاد کیسے کیا ہے؟ بھرا مجمع ہے یہ سارے. مروان ابن حکم کو کسی دور میں مروان ابن حکم کو فدق دے دیا گیا، اپنے اپنوں میں بانٹا جا رہا تھا. یہ پوری تاریخ ہے کہ کس طریقے سے ظلم ہوا اور اقربا پروری ہوئی. لوگ مال غنیمت لوٹ لوٹ کے، لوگ غریبوں کا مال لوٹ لوٹ کے امیر اور غنی بنتے جا رہے ہیں. اب ایسے میں ہوا یہ کہ احتجاج ہونے لگا. مصر کے لوگ آ گئے، جسے گورنر بنایا وہ اپنوں اپنوں میں بانٹ رہا ہے، غریبوں کا خیال نہیں کر رہا. کوفہ کے لوگ آئے احتجاج کر رہے ہیں، یمن کے لوگ آئے احتجاج کر رہے ہیں. اور یہاں جناب ابو ذر احادیث سنا رہے ہیں کہ جب بنو امیہ کے 30 لوگ جمع ہو جائیں تو سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب اپنوں اپنوں کو بانٹیں گے، مال خدا میں ایسا تصرف کریں گے. یہ کہا جناب ابو ذر کو پکڑ لیا گیا، توہین کی ہے اور باقاعدہ ابو ذر کو سزا دی جائے گی. کہا نبی کی حدیث سنائی ہے. کہا کوئی گواہ لے کے آؤ کہ نبی کی حدیث ہے. بہت سارے اصحاب ڈرے ہوئے سب تھے موجود. بلایا، ہاں تم نے سنی ہے یہ حدیث کہ جب بنو امیہ کے 30 لوگ جمع ہو جائیں؟ جناب ابو ذر کے سامنے کہا نہیں سنی. کہا علی کو بلا کے لاؤ. مولا کائنات کو بلایا گیا. کہا اے علی، آپ نے خود نبی سے حدیث سنی ہے کہ بنو امیہ کے 30 لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو پھر مال خدا کو اپنے لیے حلال کریں گے، جبکہ ان کے پیٹ میں یہ آگ کی صورت میں ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گی. یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا اللہ نہیں، میں نے خود نہیں سنی نبی سے حدیث. ولیکن صدق ابو ذر، لیکن ابو ذر سچ کہہ رہے ہیں. میں ان سب سے سوال کرتا ہوں مولانا، میں ان سب سے سوال کرتا ہوں، سب نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر نبی نے کہا تھا زمین پر ابو ذر سے زیادہ کسی سچے شخص نے، زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پہ سایہ نہیں کیا. سب نے کہا ہاں یہ حدیث سنی ہے. تو امیر کائنات نے کہا تو کہو نا کہ ابو ذر سچ کہہ رہے ہیں.
جناب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ عمر نامی ایک شاگرد ان کا شام کی سرزمین پہ بنا، اس شاگرد نے ایک اور شاگرد بنایا، وہ یزید کے بیٹے کا استاد بنا، اور ایسا استاد بنا کہ اس نے آ کے ٹھوکر دائی تخت پہ اور کہا میرا باپ بھی غلط، اس کا باپ بھی غلط۔ یہ جناب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا۔ شام سے خط آیا تیسری حکومت میں کہ ابو ذر کو واپس بلا لو، نہیں تو سارے شام والے علی والے ہو جائیں گے۔ اور کس حال میں بلایا گیا، بڑا ظلم ہوا ہے جناب ابو ذر پہ، ایسے نصرت دین کی ہے۔ مجھے ذکر اتنا نہیں کرنا تھا، مجھے دوسری طرف گفتگو کرنا تھی، لیکن ایک حدیث سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ سمجھا دے رہا ہوں۔ جناب ابو ذر، شاید پروردگار نے چاہا ہو کہ جناب ابو ذر جندب ابن جنادہ کا ذکر ہو جائے۔ جندب ابن جنادہ ان کا نام ہے، عظیم المرتبہ شخصیت ہے کائنات کے نبی کے اصحاب میں۔ فرمایا نبی نے زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پہ سایہ نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، معانی الاخبار میں حدیث ہے، کہا مولا یہ حدیث رسول کریم کی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ابو ذر وہ ہیں کہ جن پر آسمان نے سایہ کیا، اور ابو ذر سے کے علاوہ کسی سچے انسان پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ کہا ہاں حدیث ہے، چھٹے امام نے کہا مولا فَأَيْنَ رسول اللہ، أَيْنَ امیر المؤمنین، أَيْنَ الحسن والحسین؟ تو رسول خدا خود امیر المؤمنین صدیق اکبر امام حسن امام حسین، ان سے تقابل نہیں ہو رہی ہے۔ سوال سمجھ آ گیا نا؟ آپ سنیے گا، امام نے سوال کا جواب عجیب انداز سے دیا، کہ یہ بتاؤ سال کے مہینے کتنے ہیں؟ اب میں بھی سوال کروں، سال کے کتنے مہینے؟ مشکل تو سوال نہیں ہے۔ 12 مہینے۔ 12 مہینوں میں حرمت والے احترام والے مہینے کتنے ہیں؟ کہ 4 مہینے، 4 پیدر پہ آتے ہیں، 3 پیدر پہ آتے ہیں، ایک الگ سے آیا ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب، یہ 4 مہینے، ان میں جنگ کی ابتدا کرنا حرام، اور مشرکین بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ کہ حرمت والے جن کا احترام سب سے زیادہ ہے وہ کتنے مہینے ہیں؟ بولیے گا 4۔ 12 مہینوں میں 4 احترام والے مہینے۔ امام نے کہا کہ کیا ماہ رمضان ان 4 میں ہے؟ کہا نہیں مولا، ماہ رمضان ان 4 میں تو نہیں ہے، جن کا احترام بہت زیادہ ہے ان میں ماہ رمضان نہیں ہے۔ امام نے کہا فیہا لیلتن، ماہ رمضان میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 4 کیا، 4 کا احترام فضیلت جتنی بیان کرتے رہو ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اہل البیت لا یقاسوا من احد، خبردار کبھی اصحاب کے فضائل بیان ہو رہے ہوں اہل بیت سے تقابل نہ کرنا، اہل بیت سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ابو ذر کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس لیے ہے کہ محمد و آل محمد کے وفادار تھے۔ اگر سلمان محمدی بن گئے تو اس لیے کہ اپنی داڑھی سے در زہرا پہ جھاڑو دیا گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو ان ہستیوں کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے وفادار ہیں۔ جناب سلمان اس ہستی کا نام ہے، بات میں تمام کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ذکر سنا ہے جناب زہیر قین کے حوالے سے کہ کہا جاتا ہے وہ عثمانی تھے۔ عثمانی سے مراد کیا مطلب؟ حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام لینے کے دعوے پہ جو لوگ اٹھے تھے ان کے ساتھ، یہ کہا جاتا ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ملا ہے۔ یہ جملہ حضرت زہیر قین کو شب عاشور بنو امیہ میں سے کسی نے آ کے کہا تھا، تم تو عثمانی تھے، حسین ابن علی کے لشکر میں کہاں سے آ گئے؟ لیکن زہیر قین ہمیشہ سے اہل بیت کی جانب تھے، دل میں ولایت تھی۔ سنیے گا، کمال یہ ہے کہ جب جناب زہیر قین جا کر امام سے اجازت لے کے گئے اور میدان میں جا کر امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل جناب زہیر قین جب بیان کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجا۔ امام نے کہا اے زہیر، لقد نصحت قومک کما نصح مؤمن آل فرعون، جس طرح مومن آل فرعون نے اپنی قوم والوں کو نصیحت کی تھی، اے زہیر تم نے بھی قوم والوں کو نصیحت کر دی۔ مومن آل فرعون فرعونیوں کے ساتھ رہ رہا تھا، دل موسیٰ کے ساتھ تھا۔
زہیر خین ان کے ساتھ رہ رہے تھے، دل حسین ابن علی کے ساتھ تھا۔ ایک سوال پیدا ہوگا، میں جناب سلمان کے ذکر سے زہیر خین کے ذکر تک کیوں گیا؟ سنیے، جناب سلمان محمدی وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کی، اور حسین ابن علی کے لیے زہیر خین کو تیار کرنے والے کا نام سلمان محمدی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں ذکر ہوتا ہے تاریخ میں کہ جہاں اب عبداللہ الحسین خیمہ لگاتے تھے وہاں زہیر خین خیمہ نہیں لگاتے، آگے چلے جاتے۔ ایک وہ مقام آیا کہ جناب زہیر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے کھانا لگ چکا ہے، کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہے کہ پیغام آ گیا، قاصد آیا ہے اب عبداللہ الحسین کا پیغام لے کے۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے زہیر تمہیں حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ اب جناب زہیر نے دیکھا مشکل وقت ہے، امتحان لیا زوجہ کا امتحان لیا، کیا کہتی ہو، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ زوجہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو زہیر، تمہیں امام حسین بلا رہے ہیں، نہیں جا کر تمہارا امتحان پورا ہوا۔ اب سنیے گا، جناب زہیر گئے ہیں، روایت میں کیا ملا، جناب زہیر گئے ہیں اور ایسے مسکراتے ہوئے آئے ہیں جیسے حیات مل گئی ہو۔ آپ سنیے گا، جناب زہیر جب واپس آئے ہیں نا تو آنے کے بعد کہا، زوجہ کو کہا تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ کیوں آزاد ہو؟ کیونکہ میں حسین ابن علی کے لشکر میں جا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی، تم جہاں جاؤ۔ اپنے اصحاب کو کہا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے۔ ایک بات سن لو، جب ہمیں ایک جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا تو سلمان محمدی میرے پاس آئے اور کہا دیکھو اس مال پہ خوش اتنا نہ ہونا، خوش ہونا تو اس بات پہ ہونا جب شباب اہل جنت تمہیں بلائیں۔ زہیر اپنا خیمہ حسین ابن علی کے خیمے کے نزدیک اس لیے نہیں لگا رہے تھے کہ یہ تمہیں خود چلا جاؤں گا، انتظار کر رہے تھے کب وہ لمحہ آئے جب حسین بلائے۔ اب عبداللہ الحسین نے جب زہیر کو بلایا ہے تو زہیر حسین ابن علی کی بارگاہ میں گئے۔ اب خدا جانے، یہ تاریخ نے نہیں لکھا کہ امام حسین نے کیا کہا، نہیں معلوم یہی کہا ہو، اے زہیر وہی جو سلمان نے کہا تھا کہ حسین جب بلائے تو آ جانا، ہم نے بلا لیا۔ اب زہیر واپس پلٹ کے آئے، زوجہ نے کہا کیوں، مجھے کیوں آپ آزاد کر رہے ہیں؟ جناب زہیر نے کہا کہ کیونکہ جو اپنی مستورات کے ساتھ آیا ہے اس کی مستورات کو قیدی بنایا جائے گا۔ مقاتل میں ملا، اب عبداللہ الحسین نے اپنے اصحاب کو سب بیان کر دیا تھا۔ شب عاشور کو جب اصحاب کا امتحان لے چکے تھے، اپنے انصار کا امتحان لینے کے بعد سب کو امام نے، چوتھے امام کہتے ہیں، کہا نگاہوں کو اٹھاؤ، ہر ایک کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا، پھر نزدیک بلایا اور کہا دیکھو تم سب اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اب جس کے ساتھ مستورات آئی ہیں، گھر کی خواتین آئی ہیں، وہ جائے اور ان خواتین کو بنی اسد کے قبیلے میں بھیج دے۔ علی ابن مظاہر نامی امام کے ایک صحابی کہتے ہیں مولا کیوں بھیج دیں بنی اسد کے قبیلے میں؟ امام نے کہا کیونکہ ہمیں جب کل شہید کر دیا جائے گا تو ہماری خواتین کو اسیر بنایا جائے گا۔ ارے حسین نہیں چاہتے کہ تمہاری خواتین کو اسیر بنایا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ، یہ سمجھ نہیں سکا مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ ارباب اعظم مقتل میں ملا موسوعت کلمات الامام الحسین میں قیامت کا جملہ لکھا۔ امام کا یہ صحابی علی ابن مظاہر جب اپنے خیمے میں داخل ہوا، زوجہ استقبال کے لیے آئی اور کہنے لگی خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے آقا حسین کے سامنے کیا جرأت کا مظاہرہ کیا، کیا جملے کہے، اللہ زہرہ مرضیہ کے سامنے سرخرو کرے آپ کو اور مجھے۔ ایک جملہ امام کہہ رہے تھے میں سن نہیں سکی تھی۔ اے میرے شوہر نامدار وہ کیا جملہ کہہ رہے تھے مولا بتلائیے؟ کہا ہاں وہی جملہ بتانے آیا ہوں۔ میرے مولا کہہ رہے تھے جس کے ساتھ خواتین آئی ہیں وہ اپنی مستورات کو کہے کہ بنی اسد کے قبیلے میں پناہ لے لے، کیونکہ کل جب ہم شہید ہو جائیں گے ہماری خواتین کو اسیر بنایا جائے گا۔ یہ مومنہ کہتی ہے تو تم کیا کرنے والے ہو؟ کہتے ہیں
اجرکم علی الزہراء، میرے مولا حسین کو پیغام دے دو، جہاں زینب ام کلثوم جائے گی وہاں ہمیں سیر اجرکم علی الزہراء، مقتل میں ندا عاشور کرو۔ جناب سہیل کی زوجہ نے غلام کو بلایا، ایک کفن دیا، اے غلام، ارے حسین تو زہرا کا بیٹا ہے، کسی نے کفن دے دیا ہوگا، یہ کفن لے جا میرے سہیل کو کفن دے دینا۔ کچھ دیر نہ گزری غلام سر کو پیٹتا ہوا آیا، اے بیوی تو سہیل کے کفن کرو رہی ہے، ارے زہرا گیا بیٹا۔ اجرکم علی الزہراء، لیکن مقتل میں ایک جملہ ملا، یہ بیویاں ساتھ ساتھ تھی۔ کوفہ میں وہ مقام آیا کہ بیویوں کو آزاد کر دیا گیا، اگر کوئی قیدی تھا تو وہ زینب ام کلثوم اور 4 سالہ یتیمہ اس حال میں قید کیا گیا کہ بچی کے گلے میں رسی۔ اجرکم علی الزہراء، بازار شام کے بعد دربار میں وہ مرحلہ آیا کہ یزید دشت میں سر حسین کی بے حرمتی کر رہا ہے، 4 سالہ یتیمہ رو رہی ہے۔ اس لعین نے کہا کیا حسین تمہیں چاہتے تھے؟ بچی نے کہا میرا بابا مجھے بہت عزیز تھا۔ اس لعین نے کہا اگر بابا چاہتے تھے سر حسین کو بلا کر دکھاؤ۔ بچی نے جلا ہوا دامن اٹھایا، پروردگار ارے یزید سکینہ کی محبت کا انتہا، مقتل میں ملا سر حسین بلند ہوا، آغوش سے ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفداء واجعلنا من أنصاره. ماتم حسين.